یہ دیا اقبال نے، اور اس کے بعد یہ عظیم انسان تھے، یہ جو تھے اتنی بڑی عظمت، شہرت، مقبولیت کا حامل شخص، اب اس کے بعد اس کو اکیلے ہی اپنے سربراہ بننا چاہیے تھا، قوم کا سب سے بڑا لیڈر بننا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ تو مخلص تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک مفکر سیاست کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر کی ضرورت تھی۔ اب اقبال تلاش کر رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے کسے چنا جائے۔ جو حالت تھی اس زمانے کی، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ ہی آج تک مرتب نہیں ہو سکی کہ آپ کو بتا سکے کہ حالات اس زمانے میں کیا تھے۔ بہرحال ایک شورش برپا تھی، طوفان برپا تھا، جھکڑ تھا، تلاطم تھا، سیلاب تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ سر کٹ جن کنج نا پنجابی وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تھا اور وہ تھا پکا نیشنلسٹ، محمد علی جناح، بارٹ لا، فخر سے کہتا تھا I am the nationalist first, nationalist second and nationalist last۔ یہاں کی سیاست سے، ہندو کے طرز عمل سے تنگ آ کے سیاست چھوڑ کے انگلینڈ چلا گیا اور وہیں جا کے مسلم ہو گیا، وہاں خلوت میں بیٹھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس مرد راہ داں کی بصیرت تک جو قرآن کی فراست نے عطا کی تھی اقبال کو، اس کی نظر میں آیا کہ صرف جناح اس قابل ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کر لے۔ لکھا اس کو جناح کو کہ جو مسلمانوں کی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، میری بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سوا اس کشتی کو کوئی دوسرا شخص سال پہ نہیں لے جا سکتا۔ جناح، اقبال کا یہ مقصد، وہ متحدہ قومیت کا حامی، ہندو مسلم اتحاد کے لیے آخر تک کوششیں کرنے والا، سیکولر گورنمنٹ کو قائم کرنے والا، وہ جناح اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کے سوا اس مقصد کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اقبال نے جسے کہتے ہیں کہ کنورٹ کرنا شروع کیا جناح کو۔ اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے دو ذہن ہیں جن کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ اقبال نے پھر کیا کچھ کیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوگی نا کہ ایک طرف جناح جیسا ذہین اور فطین، دوسری طرف اقبال جیسا اس قسم کا ایک مفکر، اور دونوں کا ٹکراؤ دو متضاد نظریوں کے درمیان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا کیا نئی باتیں وہاں ہوئی ہوں گی، اور خطوط کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی بھی لمبی تفسیر ہے اور وقت میرے پاس نہیں ہے۔ میں اتنا ہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آخر الامر سن 37 کے جو خطوط تھے، اس کے بعد جناح نے تسلیم کر لیا، اقبال سے کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں صداقت اسی میں ہی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں اور معترف ہوں، اس کے بعد میرا مشن اور میرا مسلک یہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ ان خطوط کو، چند خطوط ہیں جو کہیں مل سکے ہیں، ان کو شائع کیا تھا قائد اعظم کی زندگی میں، اور انہوں نے اس کا مقدمہ خود لکھا تھا۔ اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان خطوط کی تاریخی اہمیت بڑی زیادہ ہے، بالخصوص وہ خطوط جن میں اقبال نے واضح اور غیر مبہم طور پر مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے سلسلے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے۔ یہ اقبال کی وفات کے بعد ہے نا جو لکھا انہوں نے، ہم آہنگ تھے، اور ہندوستان کو جو آئینی مسائل درپیش تھے ان کے گہرے مطالعے اور غور و خوض کے بعد آخر میں بھی انہی نتائج تک پہنچا جو سار اقبال کے تھے۔ یہی تصورات تھے جو اپنے وقت پر آ کر مسلمانان ہند کے متفقہ عزم کی شکل میں نمودار ہوئے، اور لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی اس قرارداد کی صورت اختیار کر گئے جسے عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اور جو 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی۔ یہ قائد اعظم کا اپنا اعتراف ہے۔ عزیزان من، جو آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو جو قائد اعظم نے پیش کی تھی قرارداد، وہ انگریز کے دماغ کی اختراسی قائدیانی سر ظفر اللہ کی تیار کردہ سکیم تھی۔ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں خود
کہ کہاں سے وہ تصور چلا تھا، کن منازل میں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد کس طرح 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی شکل میں سامنے آیا. جنا کا یہ اقدار موجود ہے. سن 30 کا دیا ہوا تصور 40 میں جنا کے بعد آیا، اور یہ ان کا خیال موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں ہی بہت عظیم مشاہیر میں سے تھے، مثل جلیل تھے. کہا جائے کہ اگر برابر کی شہرت کے سیرت کے مالک تھے بجا نہیں ہوگا. لیکن کیفیت کیا تھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی؟ 1938 میں پنڈت جواہر لال نہرو حضرت علامہ سے ملنے کے لیے آئے. ان کے ساتھ میاں افتخار الدین مرحوم بھی تھے. وہ بھی بہت بڑے پکے سوشلسٹ نہیں، کمیونسٹ، سیکولرسٹ. اور پنڈت نہرو تو آپ جانتے ہی ہیں. میاں افتخار الدین نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا، یعنی علامہ اقبال سے، کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ مسلمان مسٹر جناح سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور فرمایا آپ نے. حضرت علامہ لیٹے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اچھا تو چال یہ ہے کہ آج آپ مجھے بہلا پھسلا کر مسٹر جناح کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر جناح ہی مسلمانوں کے اصلی لیڈر ہیں، میں تو ان کا ایک معمولی سپاہی ہوں. یہ تھے یہ عظیم انسان. اور دوسری طرف 2 مارچ 1941 کو یوم اقبال کے سلسلے میں قائد اعظم نے جو تقریر فرمائی تھی، اس میں یہ کہا کہ علامہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے. اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نے نہیں سمجھا. مجھے اس کا فخر ہے، قائد اعظم کہہ رہے ہیں اقبال کے متعلق، مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں بحیثیت ایک سپاہی کے کام کیا ہے. کیا بات ہے ان لوگوں. ان کے کردار کو سامنے رکھیے اور پھر موجودہ لیڈروں کو آپ رکھیے. میں کسی پہ گوشنوائی نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر کر رہا ہے. وہاں اقبال اپنے آپ کو بفخر کہتا ہے کہ میں کیا جناح کا سپاہی، جناح فخر سے کہتا ہے کہ میں اقبال کا سپاہی ہوں. اور انہی کی اس خلوص کا، کشادہ ظرفی کا نتیجہ یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت آپ کو مل گئی بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے. یہ اس کا صدقہ تھا، ایمان اور عمل صالح کا صدقہ تھا جو یہ خطہ زمین آپ کو ملا ہے عزیزان من.